وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون عیوب اور نقائص سے منزہ اور پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ سامعین محترم، متصل گزشتہ جو خطبہ جمعہ میں نے یہ موضوع بیان کیا کہ ہم رمضان کیسے گزاریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے آج کے خطبہ جمعہ میں اسی موضوع کا جو بقیہ حصہ ہے وہ بیان کیا جائے گا۔ گزشتہ خطبہ جمعہ کے اندر میں نے جو باتیں آپ کے سامنے عرض کی تھی ان کا جو خلاصہ ہے وہ میں آپ کے سامنے ابھی بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلی جو بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رمضان کیسے گزارتے تھے۔ اگر تو آپ کے دل میں رمضان کے آنے کی خوشی، شوق اور عبادت کی رغبت ہے تو آپ کا ایمان سلامتی اور خیر پر ہے، اور اگر آپ رمضان کو اپنے دل کے اندر احترام نہیں دے سکتے یا کراہت محسوس کرتے ہیں یا آپ کا جی گھبراتا ہے اس کی عبادات سے، روزے سے، قیام سے، صدقہ و خیرات سے، تو آپ جو ہیں وہ خطرے پر زندگی گزار رہے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے کہ جب بھی رمضان آتا نبی علیہ السلام چند باتیں صحابہ کرام کو کہا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان میں آج سنانا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام کیا کہتے؟ قد جاءکم رمضان شہر مبارک، رمضان آ گیا ہے جو برکتوں والا مہینہ ہے۔ افترض اللہ علیکم صیامہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا روزہ جو ہے وہ تمہارے اوپر فرض کر دیا ہے۔
تفتح فیہا ابواب الجنہ، جنت کے دروازے جو ہیں وہ کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور اس مہینے کے اندر ایک رات ہے جو 1000 مہینے سے اللہ کے ہاں بہتر اور افضل ہے۔ اور جو شخص رمضان کی خیر و برکات سے محروم رہ گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فقد حرما، وہ بھلائیوں سے بد نصیب محروم رہ گیا ہے۔ سب سے پہلی جو چیز میں نے بیان کی کہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ کے اندر یہ دعا کرنا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے اس عبادت کو آسان بنا دے۔ اس دعا کے بغیر بڑے سے بڑا جو عمل ہے یا کوئی چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہے، انسان اس کے کرنے پر قادر نہیں ہو سکتا۔ نیکی پر اگر توفیق ملتی ہے تو کس کی طرف سے ملتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ میں 2 مثالیں اس کی دینا چاہتا ہوں۔ پہلی مثال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا ہے، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی بھی ہیں اور بادشاہ بھی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسی بادشاہت عطا کی ہے، قیامت کی صبح تک دنیا کے کسی انسان، بادشاہ اور سپر پاور کو وہ بادشاہت نہیں مل سکتی۔ رب ہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، اللہ نے ہر نبی کو دنیا کے اندر یہ موقع دیا ہے کہ وہ جو بھی دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کو پورا کرے گا، اور ہر نبی نے دعا کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ مجھے ایسی بادشاہت عطا فرمائے میرے بعد وہ بادشاہت کسی کو نہ ملے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس دعا کو پورا کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خلقی اور خلقی ایسے اوصاف عطا کیے ہیں کہ جدید سائنس بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون فتبسم ضاحکا من قولها۔ وائس فریکوینسی جو ہے وہ اتنی کمال کی اللہ نے عطا کی کہ چونٹی جو ہے وہ چونٹیوں سے بات کر رہی ہے، اور اس کی یہ گفتگو حضرت سلیمان علیہ السلام کے کان سن رہے ہیں۔ جدید سائنس کی جدت اور تیزی جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس خلقی وصف کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ لیکن حضرات آپ دیکھیے کہ سلیمان علیہ السلام کی 100 بیویاں، ان کی خواہش کیا ہے کہ میں 100 بیویوں کے ساتھ شب باشی کروں، 100 میرے بیٹے پیدا ہوں، اور وہ اللہ کی راہ کے اندر جہاد کریں، مجاہدین کا جتھا اور جماعت اپنے گھر کی ہو۔ اب نیت بھی بڑی اچھی ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے اپنے بیٹے، اور اس کی خواہش یہ بڑی نیک خواہش ہے اور بڑا نیک مقصد ہے۔ لیکن اس نیک خواہش اور مقصد کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نتیجہ ان کو ان کی مرضی کا عطا نہیں کیا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں 99 بیویوں کے گھر میں اولاد نہیں ہوئی، اور ایک بیوی کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، اس کا بھی آدھا دھڑ جو ہے وہ مرا ہوا تھا۔ اللہ کا نبی بھی ہو، وقت کا بادشاہ بھی ہو، حسین و جمیل بھی ہو، اور پھر بڑے اختیارات بھی اس کے پاس ہوں، خلقی اور خلقی خوبیاں
حسین مرقع ہو اور پھر بھی اس کی خواہش، اس کی مراد جو ہے وہ پوری نہ ہو، اس کا سبب کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انہوں نے انشاء اللہ نہیں کہا۔ کیا نہیں کہا؟ انشاء اللہ۔ اب یہ چھوٹے چھوٹے 3 لفظ ہیں، انشاء اللہ، اس کا معنی کیا ہے؟ اگر اللہ نے چاہا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا کہا ہے؟ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، ہوتا وہی ہے جو منظور الہ ہوتا ہے۔ تو یہ واقعہ سنانے کا مقصد کیا ہے؟ کوئی عبادت چھوٹی یا بڑی ہے، آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق مانگنی ہے، اے اللہ اس عبادت کو ہمارے لیے آسان کر دے۔ حضرات، دوسری جو چیز ہے وہ انسان کی نیت کا خالص ہونا ضروری ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے انما الاعمال بالنیات۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہے، آپ کے ساتھ شریک سفر ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت کے اندر جو نیکی کر رہا ہے، دین اسلام کے اندر اسلام قبول کرنے کے بعد وہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ وہ نیکی کیا ہے؟ وہ ہجرت کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا صحابی مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر رہا ہے، اور جب مدینہ پہنچے آسمان کے رب کا پیغام اپنے پیارے نبی کے نام آیا، آپ کے سارے ساتھیوں کی ہجرت قبول ہے، لیکن آپ کے اس ساتھی اور صحابی کی ہجرت قبول نہیں ہے۔ مخلص ہے، جنتی ہے، وفادار اور تابع دار ہے، کوئی اس کے ایمان کے اندر شک نہیں ہے۔ شک کرنے والا جو ہے وہ ہلاکت پر ہے۔ لیکن اتنا بڑا عمل جو اس نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ قبول کیوں نہیں کیا؟ اس کے دل کے اندر تھا کہ میری محبوبہ جو ہے وہ مدینہ کے اندر، یثرب کے اندر رہتی ہے، اور میں اس کے ساتھ نکاح کروں گا، شادی کروں گا۔ اب نیت جو ہے وہ خالص نہیں رہی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اجر و ثواب سے محروم کر دیا ہے۔ حضرات، کسی بھی نیکی کے لیے 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ عمل جو ہے وہ کمزور بھی ہو سکتا ہے، کسی کو روزہ لگتا ہے، کسی کو روزہ نہیں لگتا، لیکن بنیادی طور پر نیکی کی قبولیت کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط ہے کہ نیت خالص ہونی چاہیے۔ آپ سن کر حیران رہ جائیں گے، دین اسلام کے اندر جہاد بہت بڑا عمل ہے۔ اپنی جان کو خطروں کے اندر ڈالنا، بدن کے اوپر زخم کھانا، دشمن کی صفوں کو چیرنا، اور پھر بدن کے اوپر تلوار اور تیر اور بھالے کے زخم جو ہیں وہ گہرے اٹھانا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، کوئی عام کتاب نہیں جس کا درجہ قرآن مجید کے بعد ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک شخص جہاد کے عمل کے اندر ہے، اللہ کے نبی بھی لڑ رہے ہیں، وہ بھی لڑ رہے ہیں، صحابہ بھی لڑ رہے ہیں، وہ بھی لڑ رہے ہیں، اور دشمن کی صفوں کو چیرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے۔ صحابہ کرام نے کہا کیا کہنے ہیں، کیا بات ہے، اتنا دلیر، اتنا دبنگ، اتنا بہادر، اتنا جری، یہ تو جنتی بندہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کو ہی پتہ ہے۔ آپ کی یہ عادت تھی، چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بشارت دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں، اور یہ ایمان کا شعبہ ہے کہ رستے سے تکلیف ہٹانا۔ اگر کوئی آدمی پتھر رستے سے ہٹا دیتا ہے
اللہ تبارک و تعالی اس عمل کے بدلے بھی اس کو جنت عطا کر دیتا ہے۔ عطا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکا پکڑ کر مسجد سے باہر نکالتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس عمل کے بدلے بھی بندے کو اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ میرے بھائیوں دوستو، جب اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ کو ہی پتا ہے کہ جنتی ہے یا نہیں ہے، صحابہ کرام کہتے ہیں ہمیں کھٹک جو ہے وہ محسوس ہوئی کہ کوئی بات ہے جس کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو جنتی نہیں کہا، نہیں تو آپ کی یہ عادت تھی۔ فرمایا من احب ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ فلینظر الى هذا۔ صحابہ کرام کی جماعت بیٹھی ہوتی تھی، اللہ کے نبی فرمایا کرتے کہ جو تم میں سے چاہتا ہے جنتی بندے کو دیکھ لے، وہ جا رہا ہے اس کو دیکھ لو۔ یعنی نبی علیہ السلام خود صحابہ کرام کے بارے میں تعین کیا کرتے تھے کہ یہ شخص جنتی ہے، لیکن یہاں پر اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ کو ہی پتا ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے تو رکھی اس کی، اس پر نگاہ رکھی کہ یہ بات اللہ کے نبی نے کیوں کہی ہے کہ اللہ ہی جانتا ہے۔ فرمایا وہ زخموں سے چور ہو گیا، اور زخموں سے چور ہونے کے بعد اس کے بدن پر بڑے زخم آ گئے، تلوار کے، بھالے کے، تیروں کے، اور وہ تکلیف برداشت نہیں کر سکا، اور بالآخر اس نے اپنا نیزہ اپنے ہی دل کے اوپر مار کر خودکشی کر لی۔ حضرات، اس حدیث کو سنانے کا مقصد کیا ہے؟ نیکی کی قبولیت کے لیے دو شرطیں ہیں۔ ایک، نیت جو ہے وہ خالص ہونی چاہیے کہ میں یہ عمل کس کے لیے کر رہا ہوں؟ اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ اور دوسرا، نیکی کا جو انجام ہے وہ اچھا ہونا چاہیے۔ اگر آپ اچھا انجام چاہتے ہیں تو میری ایک گزارش ہے بڑے ادب کے ساتھ، فی زمانہ یہ افطار پارٹیاں جو ہیں ان سے آپ بچ جائیں۔ اگر آپ ان روایتی افطار پارٹیوں سے نہیں بچیں گے، آپ کا روزہ جو ہے وہ اچھے انجام کے ساتھ اختتام پذیر نہیں ہوگا، ضائع ہو کے رہ جائے گا۔ یہ موجودہ جو افطار پارٹیاں ہیں کئی گناہوں کا مجموعہ اور مرکب ہے۔ روزے کا مقصد تقوی ہے، تقوی جو ہے خود بھوکا رہ کر دوسرے کو کھلانے کا عمل ہے، اور یہاں پر ہر کوئی جو ہے وہ کھانے پر دوڑتا اور ٹوٹتا ہے اور بوٹیوں پر جھپٹتا ہے۔ حضرات، روزہ جو ہے یہ ہمیں فرائض کی پابندی سکھاتا ہے، اور ہم دکانوں اور مکانوں اور ہوٹلوں پر اور کھانے پینے کی جگہوں پر کھانے پینے کے شوق کے اندر زبان کی لذت کے لیے، چسکوں کے لیے فرض نمازوں کی پرواہ نہیں کرتے، اور مسجدوں کے اندر جا کر باجماعت نماز ادا نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو باجماعت نماز کتنا پسند؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ امام کو کھڑا کروں اور جو لوگ جماعت سے پیچھے رہتے ہیں ان کے گھروں کے اندر جا کر آگ ڈال دوں، اور ہم جو ہیں وہ اس بات کی پرواہ ہی نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں دوستو، پہلا جو سبق ہے وہ تو ہے کہ نیت خالص کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے اس نیکی کو آسان بنائے۔ دوسرا جو ہے، روزے کا جو اختتام ہے وہ اچھا کریں۔ وہ اچھا کیسے ہوگا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بعض اوقات ایسے ہیں کہ جن گھڑیوں کے اندر انسان جو بھی دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ ہم کتنے غافل ہیں، یہ بات یاد رکھیں۔ میں نے آج ایک جگہ صبح کے درس کے اندر یہ بات کہی ہے، اگر آپ کی زندگی کے اندر آپ کی شرمگاہ کی حرام لذت ہے، آپ ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت کی لذت حاصل نہیں کر سکتے۔ اور اگر آپ کے دماغ کے اندر کھانے پینے، اس کے ذائقے اور اس کے چسکے اور اس کی فکر اور اس کی طرف توجہ ہے، یقین جانیے
آپ کی عبادت کی طرف کبھی توجہ ہو ہی نہیں سکتی۔ جب تک دماغ کے اندر کھانا پینا چلتا رہے گا، یہ دماغ آپ کو کبھی بھی آپ کے رب کے سامنے کھڑا نہیں ہونے دے گا۔ یہی وجہ ہے ہم عبادات کی پرواہ نہیں کرتے، جینے کے لیے نہیں کھاتے، ہم کھانے کے لیے جیتے ہیں۔ پیٹ بھر کر کھاؤ، اور پھر یہ جو پیٹ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کو قبر کی مٹی بھر سکتی ہے اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی، جب یہ بھر جائے گا آپ کو فرض نماز بھی نہیں پڑھنے دے گا، آپ کو تراویح بھی نہیں پڑھنے دے گا۔ تو بھائیو دوستو، قبولیت کے جو اوقات ہیں، قبولیت کے وقت جو ہیں، یہ وقت بھی قبولیت کا ہے۔ آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، رمضان کے مہینے میں ہیں، میں ایک منٹ کے لیے خاموشی اختیار کرنے لگا ہوں، اللہ کی تعریف کریں۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک۔ آپ کو اللہ کی تعریف آتی ہے نا تو کہیں الحمدللہ رب العالمین۔ آپ درود پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آپ کوئی دعا کریں، جو بھی آپ کی حاجت ہے۔ یہ بارش کے نزول کے وقت دعا قبولیت کا یہ وقت ہے، دعا کی قبولیت کی گھڑی ہے۔ آپ دعا کریں، پھر اس کے بعد میں انشاءاللہ اپنی بات کو جاری کرتا ہوں۔ سامعین محترم، ہم کتنے غافل ہیں عبادات کے معاملے میں۔ یہ آج کے خطبہ جمعہ کی اب یہاں سے میں بات شروع کرنے لگا ہوں کہ ہم کتنے غافل ہیں، مارے پھرتے ہیں دنیا میں، اسباب کو تلاش کرتے ہیں، لیکن جو قبولیت کے اوقات ہیں ان کی پرواہ نہیں کرتے۔ وہ دنیا کا کون سا کام ہے جو ہمارے رب سے نہیں ہو سکتا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرات، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سحری کے وقت قبولیت کی گھڑی ہے۔ آپ جب بھی سحری کے لیے اٹھتے ہیں، اللہ سے بات کریں، تکرار کریں۔ سلف صالحین کہتے ہیں اللہ سے ایسے مانگیں جیسے بچہ باپ سے مانگتا ہے۔ آپ اصرار کریں اور تکرار کریں، اور تب تک تکرار کریں جب تک آپ کی وہ حاجت اور ضرورت جو ہے وہ پوری نہ ہو جائے۔ ہم نے کبھی مان کے ساتھ اللہ سے مانگا ہی نہیں ہے، حالانکہ اللہ کے نبی نے فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ۔ اللہ کو جب بھی پکارو تمہیں پورا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی میری پکار کو پورا کرے گا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ۔ اے میرے پیارے نبی، میرے بندوں کو بتا دیں، یہ جب بھی میرے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں نا، ان کو بتا دیں کہ جب بھی تم اپنے رب کو پکارو گے تمہارا رب جو ہے وہ انتہائی قریب ہے۔ سانس انسان سے دور ہے، رحمان انسان سے سانس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ اور پھر اللہ جل شانہ نے بڑے کمال انداز کے ساتھ کہا ہے امن یجیب المضطر۔ بتاؤ کون ہے لاچار کی دعا کو سننے والا جب وہ اسے پکارتا ہے۔ وَيَكْشِفُ السُّوءَ۔ اور پھر مجھے دنیا والوں یہ بتاؤ تکلیفوں کو ہٹانے والا کون ہے؟ کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ پروردگار ہے، وہ بادشاہ ہے۔ حضرات، سحری کے وقت ہم دعائیں نہیں کرتے، افطاری کے وقت قبولیت کی گھڑی ہے۔ یہ تو رمضان کے ساتھ خاص ہے، فرمایا اذان اور اقامت کے درمیان قبولیت کی گھڑی ہے۔ یہ 5 وقت ہے روزانہ۔ سلام پھرنے کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا قبولیت کی گھڑی ہے۔ سجدے کے اندر دعائیں کیا کرو، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ تشہد کی حالت میں دعائیں کیا کرو، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا۔
مرغ جب اذان دیتا ہے دعائیں کرو، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ کیا ہو گیا ہمیں کہ ہم دنیا اور دنیا کی لذتوں اور کھانوں میں اتنا مگن ہو گئے ہیں۔ ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں، اپنے نفس کا محاسبہ کریں، جائزہ لیں۔ اگر دو چیزیں آپ کی طبیعت کے اندر ہیں تو آپ صحیح پختہ پکے سچے مومن نہیں بن سکتے، ہمیشہ فتنوں کا شکار رہیں گے۔ ایک کہ آپ کو کھانے پینے کی رغبت اور مال جمع کرنے کی یہی بس دوڑ ہے، اور دوسرا شہوانی جو فتنہ ہے سخت کا، اگر وہ آپ کے دل و دماغ یا جسم کے کسی حصے سے منسلک ہے، آپ کبھی بھی اللہ رسول کی محبت کو حاصل نہیں کر سکتے۔ حضرات، ہم نے رمضان کیسے گزارنا ہے، صحابہ کرام کیسے گزارتے تھے؟ سب سے پہلی جو چیز ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے قرآن کے ساتھ رمضان گزارنا ہے۔ ایک سپارہ تلاوت کرنا ہر فرد و بشر یہ اپنے اوپر ضروری کر لیں، ہر فرد و بشر۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، یہاں پر کئی لوگ ہم سے وظائف پوچھتے ہیں، میرے ایک بڑے درینہ چاہنے والے ہیں، دینی مسائل پوچھتے ہیں، خطبہ جمعہ دروس سنتے ہیں، تو وہ جادو کا شکار تھے۔ بڑے سارے علماء سے انہوں نے دم کروایا، رقیہ کروایا، علاج معالجہ گجرانوالہ سے لے کر سعودی عرب تک۔ کچھ عرصے کے بعد مجھے ملے تو ماشاءاللہ وہ حشاش بشاش تندرست، تو میں نے کہا کہ آپ ماشاءاللہ اس آزمائش سے نکل گئے ہیں؟ اس نے کہا ہاں حافظ صاحب، اللہ کی توفیق سے میں نکل گیا ہوں۔ تو میں نے کہا مجھے بھی بتائیں تاکہ لوگوں کی میں رہنمائی کروں، لوگ پوچھتے رہتے ہیں جادو جنات کے علاج کے بارے میں۔ اس نے کہا بڑے دم کروائے، لاکھوں اجاڑ دیے۔ ایک بندے نے مجھے کہا کہ قرآن مجید بسم اللہ کی بات سے لے کر شروع کر والناس کی سی تک پڑھ، اور اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تو نے ساری زندگی میں کبھی قرآن مجید ختم کیا ہے؟ ہم یہاں پر جتنے بندے بیٹھے ہیں، ہم جائزہ لیں کہ کیا ہم نے ساری زندگی میں کبھی بسم اللہ کی بات سے لے کر والناس کی سی تک پورا قرآن مجید ترتیب کے ساتھ تلاوت کی ہے؟ اگر آپ نے کیا ہے آپ خوش نصیب ہیں، آپ صاحب قرآن ہیں۔ آپ کو اس بات کا اندازہ نہیں کہ صاحب قرآن کی کتنی شان ہے۔ قبر میں جائے گا تو قرآن کھڑا ہو جائے گا کہ میں نے اس کو عذاب نہیں ہونے دینا، یہ مجھ سے محبت کیا کرتا تھا۔ پر میں ایک حدیث ہے جو لوگوں نے حافظوں کے ساتھ جوڑ دی ہے، یہ حافظوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، علماء بھی بیٹھے ہیں۔ صاحب قرآن سے کہا جائے گا اقرا ورتقی، قرآن سے محبت کرنے والے سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت جو ہے وہ چڑھتا جا۔ صرف زبانی نہیں ہے، صاحب قرآن اوپر سے دیکھ کر بھی پڑھتا جائے گا اور جنت کو طے کرتا چلا جائے گا۔ یہ حدیث حافظوں کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ حضرات، اللہ کے نبی نے فرمایا قرآن تیرے حق میں گواہی دے گا یا تیرے خلاف گواہی دے گا۔ کوئی بندہ بھی ایسا نہیں ہے، مجھ مولوی سمیت ایک بندہ بھی آپ میں سے ایسا نہیں ہے کہ جس کے حق میں یا جس کے خلاف قرآن گواہی نہ دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سورت بقرہ رب سے بحث کرے گی، آل عمران تکرار کرے گی۔ پورے قرآن کی شان تو الگ ہے، فرمایا یہ دو سورتیں اللہ سے کہیں گی ہم نے اس کو جہنم میں نہیں جانے دینا، ہم نے اس کو جنت میں لے کر جانا ہے۔ میرے بھائیوں، اچھا میں نے اسے پوچھا پھر آپ نے کون سا عمل کیا؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے بسم اللہ کی بات سے لے کر والناس کی سی تک قرآن مجید ختم کیا ہے۔ وہ ساری شیطان کی چالیں، وہ جادوگروں کا سحر اور وہ مکاروں کی مکر جو ہے اللہ نے ساری کی ساری زائل کر دی ہے۔ اور یہ بات اللہ نے قرآن میں بھی کہی ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ حضرات، میں ایک دفعہ قرآن مجید خریدنے کے لیے مکتبہ پر گیا تو وہاں پر چھوٹی سائز کے قرآن مجید پڑے ہوئے تھے۔
تو مجھے ایک پسند آیا بڑا پیارا جیب میں ڈالنے کے لیے، تو میں نے کہا کہ یہ کتنے کا ہے؟ کہتا آپ فری لے جائیں۔ میں نے کہا بلا قیمت فری؟ کہتا جی فری، اور ساتھ ہی بڑے دکھ سے کہنے لگا کبھی وقت تھا پاکٹ سائز کے قرآن مجید کی فروخت سب سے زیادہ ہوتی تھی، علماء صف اول کے نمازی روزانہ گاڑیوں میں سفر کرنے والے اپنی جیب کے اندر قرآن رکھتے تھے، اس ذہن کے ساتھ کہ یہ اللہ کا کلام ہے، حفاظت کا ذریعہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعہ ہماری حفاظت بھی کرے گا، نیک خواہشات بھی پوریاں کرے گا۔ آپ دیکھیں آج وہ وقت ہے کہ پاکٹ سائز کا قرآن نہ ہم مولویوں علماء کے پاس ہے اور نہ صف اول کے نمازیوں کے پاس ہے۔ جب آپ پہلے سفر کرتے تھے گاڑیوں میں آپ کو ایسے افراد نظر آتے تھے کہ جن کے ہاتھ کے اندر یاسین ہوتی تھی، 5 سورہ ہوتا تھا، پاکٹ سائز کا قرآن ہوتا تھا، لیکن یہ یکسر جو ماحول ہے ختم ہو چکا ہے۔ میں بڑے افسوس سے کہنا چاہتا ہوں، جامعہ محمدیہ کی انتظامیہ بھی سنیں، آپ بھی سنیں، یہ بات آپ کے لیے بھی ہے۔ مولانا محمد اسماعیل سلفی رحمت اللہ علیہ وہ کیا کہا کرتے تھے کہ مولوی وہ ہے، یہ بات آپ نے کئی مرتبہ سنی ہے، کہ جو 5 نمازیں تو مولوی پڑھاتا ہے جس کی وہ تنخواہ لیتا ہے، اور 6ٹھی نماز پڑھے جس کے اس کو پیسے نہیں ملتے، وہ تہجد کا اہتمام کرے، اور پھر ہر مسجد کے اندر ایک وقت قرآن مجید اس کا درس ہو، اور ایک طرف نبی علیہ السلام کی سنت اور حدیث کا درس ہو۔ آپ دیکھیں آج شہر میں آپ مختلف علاقوں سے محلوں سے آتے ہیں، اللہ کے لیے آج کے بعد یہ ترلا جا کر اس مسجد کے صدر کا کرنا، خطیب کا کرنا، امام کا کرنا، آج گھروں میں قرآن پڑھنا تو بڑی دور کی بات ہے، مسجدوں کے اندر قرآن کا درس نہیں ہوتا۔ اب یہ دیکھیں ہیڈ کوارٹر ہے شہر میں، اور بالواسطہ بلا واسطہ جو ہے وہ مساجد اور علماء اس ادارے سے فیض یافتہ ہے، لیکن کوتاہی کیا ہے کہ یہاں سے لے کر عام مسجدوں تک ایسی مار وگی ہے کہ قرآن مجید ترجمہ کلاس بھی ختم ہے، قرآن کے دروس بھی ختم ہے، اور حدیث کے جو دروس ہیں وہ بھی ختم ہے۔ تو پہلی جو نصیحت ہے، آپ نے قرآن مجید کے ساتھ رمضان گزارنا ہے، اور 5 قرآن مجید کے آپ پر حق ہیں۔ کتنے حق ہیں؟ 5 حق ہیں۔ پہلا حق ہے قرآن مجید کا ادب کرنا۔ اچھا آپ دیکھیں ہماری مسجدوں کے اندر پھٹے پرانے دھول سے اٹے ہوئے قرآن مجید پڑے، اگر یہ کام کوئی کافر کرتا، ہم نے اپنے ایمان کا اظہار کرنا تھا، بندہ مارتے تو ہم فوراً مومن بن جاتے ہیں نا، بندے کے خون کی تو پرواہ نہیں کرتے، کسی کو کافر اور گستاخ بنانے میں 1 سیکنڈ نہیں لگاتے۔ حضرات قرآن مجید کا ادب کرنا، اس کے ادب میں سے یہ بات بھی ہے، ہمارے گھروں کے اندر قرآن مجید لپیٹے ہوئے پڑے ہیں اور ان کے اوپر اتنی اتنی دھول پڑی ہے۔ جاؤ جا کر دیکھ لینا، اگر تمہارے گھروں کے اندر رب کی کتاب قرآن مجید، وہ کتاب کہ جس نے محمد ابن عبداللہ کو رسول اللہ بنایا ہے، اگر اس کے اوپر دھول پڑ گئی سمجھ تیری تقدیر پر دھول پڑ گئی۔ تو اس کا ادب کرنا۔ دوسری جو چیز ہے قرآن مجید اس کی تلاوت کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ۔ علماء، قراء، حفاظ جتنے یہ دین میں ذمہ دار اور ٹھیکیدار ہیں نا، اتنے ہی آپ بھی ہیں۔ فرمایا کہ جن کو ہم نے کتاب دی ہے نا، اس کو پڑھتے ہیں جس طرح پڑھنے کا حق ہے۔ پہلے کیا تھا، ہمارے گھروں میں دادی ماں قرآن مجید کی تلاوت کرتی تھی، بڑے سائز کا قرآن مجید ہوتا، تکیے پر رکھ کر اس کی تلاوت ہوتی، بیماریاں کم تھیں، فتنے کم تھے، برکت بڑی تھی، ایک کمانے والا ہوتا تھا پورا گھرانہ کھاتا تھا۔ آج گھر کا ہر فرد کماتا ہے، پوری پھر بھی نہیں پڑتی۔ اس دور میں پڑھا لکھا ڈاکٹر بہت کم محدود ہوتا تھا، دور دور کوئی پڑھا لکھا MBBS ڈاکٹر جو ہے،
اور کسی کے بچے کو اگر ڈاکٹر جواب دے دیتا تھا تو میں پوچھتا ہوں پھر اس کا علاج کیسے ہوتا تھا؟ اس کی دادی یا نانی اس بچے کو لے کر مسجد کے باہر کھڑی ہو جاتی اور نمازیوں سے کہتی کہ ڈاکٹروں نے میرے پوتے کو نواسے کو جواب دے دیا ہے، آپ میرے بچے کو پھونک مار دے۔ اور جب نمازی اس کو پھونک مارتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شفا عطا کر دیتا تھا۔ میرے بھائیوں دوستو، پریشان نہ ہو، اگر آپ کو قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا کوشش کریں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو قرآن کا ماہر ہے نا وہ اس کو تو فرشتوں کا ساتھ نصیب ہونا ہے، اس کے دوست یار بیلی سنگی ساتھی رب کے فرشتے ہیں۔ اور جو بندہ قرآن مجید پڑھنے میں اس کو دقت پیش آتی ہے، شاک ہے، یتقا کا وہ اٹکتا ہے، فرمایا اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ اس کو دوہرا اجر عطا کرتا ہے۔ حضرات آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، جس طرح موجودہ امام کعبہ ڈاکٹر عبد الرحمن السدیس وہ مسجد نبوی اور مسجد حرام دونوں کے امام بھی ہیں، محتمم متولی بھی ہیں، مشرف ہیں، ہیڈ انہوں نے بنایا ہوا ہے ان کو۔ ان سے پہلے عبداللہ بن سبیل جو ہے یہ حرمین کے متولی تھے، چیف تھے، ہیڈ تھے۔ پاکستان دورے پر آئے، پروٹوکول میں جو ان کو ڈرائیور ملا، ساتھی ملا، وہ یہ ہمارے ضلع کے اندر ایک گاؤں ہے اروپ، وہاں کا تھا۔ اروپ کے اندر جو مسلم مسجد ہے اس کا جو سنگ بنیاد ہے وہ امام کعبہ عبداللہ بن سبیل نے رکھا ہوا ہے۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے۔ امام صاحب نے کہا کہ بھائی میں چاہتا ہوں تمہیں تحفہ دوں، کیا چیز پسند کرتے ہو؟ قیمتی تحائف ان کے ساتھ تھے، تو اس نے کہا جی میں کوئی تحفہ نہیں چاہتا، میرے پنڈ وچ آ کے مسجد دا سنگ بنیاد رکھ دیں، یعنی میرے گاؤں میں آئے اور میرے گاؤں کے اندر آ کے مسجد کا سنگ بنیاد رکھ دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیں۔ ایک عورت فوت ہو گئی، اس کا گاؤں میں نام تھا مائی بسم اللہ، بوڑھی تھی، کیا کرتی تھی؟ اس کو قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا تھا، وہ انگلی پھیرتی اور کہتی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن مجید کی سطروں پر، اور جب صفحہ پورا ہو جاتا کہتی جو لکھا ہے حق اور سچ لکھا ہے، اس پر میرا ایمان ہے۔ یہ دیکھیں، یہ محبت دیکھیں، قرآن مجید پر جو انگلی پھیرنے والا ہے۔ یہ میرے دوست ہیں ڈاکٹر ارسلان صاحب، یہ بھی اروپ سے ہیں، قرآن مجید پہ انگلی پھیرنے والے۔ آپ دیکھیں امام صاحب آگے، او دن مائی فوت ہو گئی، انہوں نے کہا جی ایک بوڑھی عورت ہے وہ فوت ہو گئی، اس کا جنازہ بھی پڑھا دیں، انہوں نے ساتھ جنازہ بھی پڑھا دیا۔ یعنی ایک قرآن سے محبت کرنے والی عورت کا جنازہ پڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پری پلان امام کعبہ کو وہاں سے نکالا، پاکستان دورے پر لے کر آئے، سنگ بنیاد رکھا اور کہا میری بندی کا جنازہ بھی پڑھا کے جا۔ تو قرآن مجید سے محبت کریں حضرات، اس کو سننا بیمار دلوں کا علاج ہے، قرآن کا سننا۔ بیمار دل کون سے ہیں؟ لالچ سے بھرے ہوئے، حسد سے بھرے ہوئے، کینے سے بھرے ہوئے، دنیا کی محبت سے بھرے ہوئے، عورتوں کے لڑکوں کے حسن سے بھرے ہوئے، یہ بیمار دل ہیں، جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا ہے یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ قیامت کا دن ہوگا، کوئی چیز تمہارے کام نہیں آئے گی، رشتے یکسر بدل جائیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ، آج جس کے پیچھے ماں باپ کو چھوڑا ہے وہ بیوی کہے گی اللہ اس کو جہنم رسید کر دے۔ ماں باپ نے بچوں کے لیے گناہ کیے ہیں، بچے کہیں گے اللہ ہمارے ماں باپ کو جہنم میں ڈال دے، ہمیں بچا لے۔ وہ فصیلت ہلتی تو بھی، قوموں کا بت پوجنے والوں، قیامت کے دن ڈوگر، رانے، ارائی، ٹوانے، جٹ، بت اور شیخ کہیں گے اللہ اس کو جہنم میں گرا۔ برادریاں اس دن ہاتھ کھڑا کر دیں گی، تمہارے کام نہیں آئیں گی۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر کہا ہے نہ قوم، نہ قبیلہ، نہ برادری۔ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا،
وہ کیا کہے گا؟ یا اللہ پوری دنیا نو جہنم سٹ دے، مینوں بچا لے۔ فرمایا کلا، وہ رب ہے انصاف کرنے والا، یہ پاکستان کی عدالتیں نہیں کہ جہاں جو مرضی کر لو۔ تو حضرات، سلامتی والا دل اس دن کام آئے گا، اور سلامتی والا دل اگر چاہتے ہو نا، اس کا ایک علاج ہے قرآن سنا کرو۔ قرآن سننا ہے، یہ قرآن کا حق ہے، تلاوت کرنا اور سننا۔ حضرات، قرآن مجید کو پڑھنا، قرآن مجید کو سننا، پھر اس کو سمجھنا کہ رب نے کہا کیا ہے۔ کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں ہمارے گھروں میں شرارتیں ہوتی ہیں، تو میں ان کو کہتا ہوں کہ ترجمے کے ساتھ قرآن مجید گھر میں لگایا بھی کرو، ترجمے کے ساتھ جو ہے وہ قرآن مجید کو پڑھا بھی کرو۔ ہمارے جو جنات ہیں اور قرین ہیں اور شیاطین ہیں جو گھروں میں، وہ ہماری زبان کے ہوتے ہیں، پنجابی زبان کے، اردو زبان کے، تو ان کے لیے قرآن مجید ترجمے کے ساتھ لگانا جو ہے وہ یہ آپ کو انتہائی فائدہ دے گا، اور پڑھنا بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا ہے۔ حضرات، پھر اس پر عمل کرنا، اس پر عمل کرنا۔ میں بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہتا ہوں، اکثر لوگ کتابیں تقسیم کرتے ہیں، بانٹتے ہیں، بچیوں کو تحفے تحائف دیتے ہیں، طلباء کو دیتے ہیں۔ دنیا میں اس وقت انسانوں کی تعداد تقریباً 7.5 ارب کے قریب ہے۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، 6 ارب کے قریب جو ہیں وہ کافر ہیں، 1.5 ارب کے قریب مسلمان ہیں، اور آج امت مسلمہ نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا ہے۔ پڑھنا بھی، سننا بھی، سمجھنا بھی، اس پر عمل بھی کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اور پھر اس کا جو آخری حق ہے، اس کی دعوت کو لوگوں پر پیش کرنا، اس کی دعوت۔ آج ہم قرآن مجید کو سمجھتے نہیں نا، تبھی علماء سو ہم پر دادا گیری کرتے ہیں، اور حلالے اور طلاقوں میں امت کی بیٹیوں کے ساتھ ان کی عزتوں کا کھلواڑ کیا جاتا ہے۔ آج ہم قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں۔ لوگ کہتے ہیں گھروں سے لڑائیاں نہیں جاتی۔ کبھی غور کیا ہے آپ نے کہ آپ کے والد نے آپ کی پھپھی کو وراثت میں سے حصہ دیا ہے؟ جب اس کا حق یہاں پر ہے اور ظلم ہے، تو پھر کیسے اللہ کے فرشتے آپ کے گھر میں رہیں گے؟ پھر کیسے جو ہے وہ شیاطین بسیرے نہیں ڈالیں گے؟ آپ یہ بتائیں۔ تو اگر قرآن مجید کو پڑھا ہوتا تو یہ وراثت کے فتنے اور یہ قتل و غارت جو ہے یہ جنم نہ لیتی۔ اگر قرآن مجید کو پڑھا ہوتا، کسی نوجوان کے اندر یہ جرت نہ ہوتی کہ وہ اپنے والدین کے علاوہ کسی لڑکی کو پرپوز کر لے۔ اگر قرآن مجید پڑھا ہوتا، اللہ کی قسم ہے کوئی لڑکی جو ہے وہ اپنے گھر سے کبھی نہ بھاگتی۔ آپ نے سب کچھ دیا اپنی بیٹی کو، آپ نے اس کو عزیز تر دل اور جان رکھا ہے، لیکن کیا آپ نے ساری زندگی بلوغت سے پہلے یا اس کے قریب یا اس کے بعد جو ہے اس کو قرآن مجید کا تحفہ بھی دیا ہے؟ قرآن مجید کا ترجمہ بھی اس کو پڑھایا ہے؟ آپ نے معلمہ کے ذریعہ، اس کی ماں کے ذریعہ اس کو قرآن سکھایا، پڑھایا، سمجھایا؟ کوئی مشکل نہیں ہے۔ 4 سورتیں ہیں، مرد بھی پڑھے، عورت بھی پڑھے۔ آج سے میری بیٹیاں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جب 10 سال کی ہوئی نا، تو میں نے ایک معلمہ اس کی ذمہ داری لگائی، اس کی جیب سے خدمت کی کہ میری بیٹیوں کو یہ 4 سورتوں کا ترجمہ پڑھا۔ ان کو ترجمہ آئے، فر تفسیر آئے۔ یہ 4 سورتیں جو بیٹی، بہن، ماں پڑھ لیتی ہے، نہ وہ اللہ کے حکموں کا خلاف کرتی ہے، نہ باپ کی عزت کے خلاف کرتی ہے، نہ خامد کی نافرمانی کرتی ہے۔ پہلی جو سورت ہے وہ سورت النساء ہے، کہ اس کو پتہ چلے کہ اس کے رب نے اس کو کتنے حقوق دیے ہیں، کتنی عزت دی ہے، کتنا احترام دیا ہے۔ عورتوں کے حقوق کی بات کرنے والے، ان کے لیے بڑا غیر پارلیمانی لفظ ہے کنجر۔ یہ لفظ بھی ان کے لیے جو ہے معمولی ہے، وہ اتنے گندے اور پلید ہیں۔ سب سے زیادہ حقوق اگر دیے ہیں عورتوں کو تو کس نے دیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے دیے ہیں۔ عورت کو پتہ چلے کہ میں بے لگام نہیں ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے شرف، عزت، احترام، حقوق دیے ہیں۔ حضرات، دوسری جو سورت ہے وہ سورت النور ہے۔
الزانی لا ينکح الا زانیہ. سورۃ النور پڑھے، اس کے دل کے اندر ہیبت، حیا اور پاک دامنی کی جو قدر ہے وہ پیدا ہو جائے گی. حضرات وہ سورۃ احزاب پڑھے، اللہ تعالیٰ نے نبی کی بیویوں کو کیا حکم دیے ہیں؟ فَلَا تَخْزَانَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مرض. اللہ کی قسم میں یہ کہا کرتا ہوں، ہمارے رب کو ہماری ماؤں بہنوں کی آواز سے بھی محبت ہے. وہ کہتا ہے تمہاری آواز کا بھی پردہ ہے. پھر جو چوتھی صورت ہے وہ صورت حجرات ہے. لا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ. عورتوں کی جو عادت ہے چغلی اور غیبت کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حجرات کے اندر اس کی تربیت کر دی ہے. تو یہ چار صورتیں ہیں، النساء ہے، النور ہے، احزاب ہے اور حجرات ہے. یہ چار صورتیں آپ اپنی بیوی سے کہیں، آپ خود اپنی بیٹی کو پڑھائیں. دنیا کے اندر صرف ایک کتاب ہے، صرف ایک کتاب ہے جو باپ اپنی بیٹی کو، بھائی اپنی بہن کو اور بیٹا اپنی ماں کو پڑھا سکتا ہے، اکٹھے بیٹھ کے پڑھ سکتے اور سن سکتے ہیں. وہ صرف اللہ تعالیٰ کی کتاب. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ. تو میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ نے رمضان قرآن کے ساتھ گزارنا ہے، نمازوں کے ساتھ گزارنا ہے. اتنا نہ کھائیں کہ آپ تراویح میں کھڑے نہ ہو سکیں. آپ نے تراویح کے ساتھ رمضان گزارنا ہے. آپ نے صدقہ و خیرات کے ساتھ رمضان گزارنا ہے. اللہ کے نبی تیز و تند ہوا کی طرح صدقہ و خیرات کرتے تھے. آپ نے کھانا کھلانے کے ساتھ رمضان گزارنا ہے، کھانا کھانے کے ساتھ نہیں. اگر آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں نا، کسے مفدی روٹی تے نہ جایا جائے، کسے افطاری پہ نہیں جانا. آج اور اس سال سے یہ عزم کر لیں. اللہ کے نبی نے فرمایا جو سلامتی کے ساتھ جنت میں جانا چاہتا ہے نا، وہ چار خوبیاں پیدا کرے. افشو السلام، سلام کو عام کرے، جس کو جانتا ہے جس کو نہیں جانتا. وَأَطْعِمُ الطَّعَامَ، کھانے کھلائے. کیا کرے کہ کھائے. یہ اشتہاروں پہ لکھ لکھ کرنا کھانے کا انتظام ہوگا. بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہماری نسل کا. یہ امت کھلانے والی ہے حضرات، یہ امت کھلانے والی ہے. میں نے گزشتہ جمعہ میں بھی کہا تھا کہ کافروں نے دیکھا کہ اسلام اتنی جلدی کیوں پھیلا ہے. اس کے اندر ایک عمل یہ تھا کہ یہ امت کھلانے والی ہے. کھلائیں، بانٹیں، جوڑ جوڑ کر نہ رکھیں. قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے نبی نے فرمایا بندہ بھاگے گا. ایک خطرناک، خوفناک اور خوف صورت سام جو ہے اس پر مسلط ہو جائے گا. بندہ اس سے بھاگے گا، وہ کہے گا ادھر آ، او میں تیرا مال ہوں، تو نے مجھے جوڑ جوڑ کے رکھا ہے. انا مالک انا کنزک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا کنز ہوں. کچھ بھی کام نہیں آئے گا. کتنا جاتے ہو اپنے باپ کی قبر پر تم؟ میں کتنا جاتا ہوں، آپ کتنا جاتے ہیں؟ دادے کی قبر کا ہمیں نہیں پتا کہ دادے کی قبر کدھر ہے، نانے کی قبر کدھر ہے، باپ کی کدھر ہے. 2-3 سال نہ جائیں تو اس قبر کے اندر کئی مردے ڈال دیے جاتے ہیں. ہم کتنا جاتے ہیں؟ بس غور کیجئے اللہ کے لیے کہ ہم اپنی ماؤں، وہ مائیں کہ جن کے دیکھے بغیر ہمارا دن نہیں گزرتا تھا، آج مہینوں سالوں گزر کے ہم اس کی قبر پر نہیں جاتے. تو مجھے بتائیں پھر کیا چیز آپ کے کام آئے گی. اللہ کے لیے اس بات پر غور کریں اور عبادات کے ساتھ رمضان گزاریں اور صدقہ و خیرات کے ساتھ رمضان گزاریں، کھلانے کے ساتھ رمضان گزاریں، نرمی کے ساتھ رمضان گزاریں. اور آج کے خطبے کی آخری بات، صلہ رحمی کے ساتھ رمضان گزاریں. اور اللہ کے لیے بہن بھائیوں کے ساتھ ناراضگیاں ختم کر دو. یہ رشتے رب نے بنائے ہیں. ہر بندہ ہی میں دیکھتا ہوں اپنی ذات میں فرعون بنا ہوا ہے. وہ اللہ کے لیے آج اپنا جو جانور نفس ہے نا اس کو ذبح کر. بہن بھائی کس نے بھی تیرے ساتھ زیادتی کی ہے تو خود ہی اس سے رابطہ کر کے سلام دعا کر لے. ایسی چیزوں کے ساتھ آپ رمضان گزاریں گے، پھر آپ کو رمضان کا فائدہ نصیب ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.